جنگل میں سردیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ گوری کوی اور ٹونی چڑیا کا گھونسلہ ایک ہی درخت پر تھا۔ ٹونی نے اپنے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے گھر کو اچھی طرح ڈھک لیا تھا پتوں سے اور گھاس پھوس سے، تاکہ ٹھنڈ اس کے بچوں کو تنگ نہ کرے، لیکن گوری نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ٹونی نے گوری کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ ٹونی، موسم شروع ہونے والا ہے سردی کا، اور تم نے ابھی تک چھت کو مضبوط نہیں کیا۔ گوری نے کہا، ارے جب بھی کچھ ایسا ہوگا تب کر لیں گے، ابھی تو بہت دور ہے موسم، دیکھا جائے گا جب ایسا کچھ ہوگا۔ ابھی تو میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے، وہاں پر پارٹی ہونے والی ہے بہت مزے کی، اور یہ کہہ کر گوری کوی وہاں سے اڑ گئی۔ ٹونی چڑیا نے کہا، پتہ نہیں یہ کب سدھرے گی۔ گوری کوی کے جانے کے بعد اس کے گھونسلے میں اس کے دونوں بچے اکیلے تھے، رنگین کبوتری اور اس کا بیٹا راجو۔ اچانک راجو کے پیٹ میں بہت سخت درد ہونے لگا اور وہ گر کے تڑپنے لگا۔ اس نے کہا، ارے کوئی بچاؤ، میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اس کی بہن نے کہا کہ راجو بھیا، ابھی مما آ جائیں گی، لیکن راجو کے پیٹ میں بہت درد تھا۔ اور پھر ٹونی نے آوازیں سن کر آئی اور کہا کہ کیا ہوا بیٹا؟ تو راجو نے کہا کہ آنٹی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ٹونی نے کہا، اب میں کیا کروں، تمہاری تو مما بھی نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے گھر گئی اور اس کے گھر میں جو بھی پیٹ کے درد کی دوائی پڑی تھی وہ لا کر اور کھانا لا کر اس نے راجو کو دی۔ راجو کو اس نے دوائی پلائی تو راجو ایک دم سے ٹھیک ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں بچوں کو بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ ٹونی نے سوچا، کتنی لاپرواہ اس کی ماں ہے جس کو اپنے بچوں کی کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ دوائی پینے کے بعد راجو ٹھیک ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ دونوں بچوں کھانا کھا لو۔ دونوں بچوں نے مزے مزے سے کھانا کھایا اور کہا کہ ٹونی آنٹی، آپ تو بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں۔ ٹونی نے کہا، بہت شکریہ بچوں، اب کھا لینا اور سو جانا۔ پھر ٹونی وہاں سے چلی گئی۔ رات بھی ہو گئی لیکن گوری نہیں آئی۔ ٹونی نے بھی سوچا کہ اتنی رات ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ٹونی نہیں آئی، گوری نہیں آئی، لیکن پتہ نہیں اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ رات کو پھر راجو کے پیٹ میں سخت درد ہو گیا۔ راجو گر کے تڑپنے لگا۔ اب اس کی بہن بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ اب میں کیا کروں؟ ٹونی آ گئی، کیونکہ ٹونی اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور گوری کے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا گوری کے دونوں بچے اکیلے ہیں۔ ٹونی نے کہا، اب اتنی رات کو میں کیا کروں؟ پھر ٹونی گئی اور اس نے جا کر الو ڈاکٹر کو کہا، اور الو ڈاکٹر آ گیا اس کو چیک کرنے کے لیے۔ پھر الو ڈاکٹر نے کہا، اس کے پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، اور پھر اس نے اس کو انجیکشن لگا دیا۔ ٹونی نے کہا، الو بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ اتنی تیز بارش میں رات کو ہمارے پاس آئے۔ الو نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، اور پھر الو ڈاکٹر چلا گیا۔ گوری نے پوری رات گوری کے بچوں کے ساتھ گزاری۔ راجو نے کہا، ٹونی آنٹی آپ بہت اچھی ہیں، ہماری مما تو ہمارا اتنا خیال نہیں رکھتی۔ گوری نے کہا، بری بات، مما کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، بس ان کو پارٹی میں جانا تھا۔ تب وہ چلی گئیں اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ لیٹ جاؤ، اور پھر اگلے دن گوری آ گئی۔ گوری اڑتے اڑتے بہت ہی مزے سے گانے گاتی ہوئی آ رہی تھی، اس کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ پوری رات اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے۔ جب گوری گھر آئی تو اس کے بچوں نے کہا کہ مما، ہمارا ٹونی آنٹی نے بہت خیال رکھا ہے اور یہ بہت اچھی ہیں۔ ٹونی نے کہا، گوری تمہیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے اپنے بچوں کا۔ لیکن گوری نے کہا، ارے پارٹی میں اتنا مزہ آیا، وہاں پر سب تھے، اتنا ہلا گلا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ بچے اگر اکیلے ہوئے تو ان کو رہنا چاہیے۔ ٹونی نے سوچا کہ گوری کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، اور پھر ٹونی وہاں سے اڑ کر چلی گئی۔ ٹونی کے جانے کے بعد گوری کے بچوں نے کہا کہ مما، ٹونی آنٹی بہت اچھی ہیں، لیکن ٹونی نے ناک منہ چڑھا دیا۔ پھر ایک دن ٹونی اپنے گھر سے باہر دانہ لینے گئی ہوئی تھی کہ اس کے گھونسلے میں ایک سانپ آ گیا۔ بچے ڈرنے لگے اور چیخ مارنے لگے کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ نیچے ہی گوری کا گھر تھا، وہاں تک آوازیں جا رہی تھیں ٹونی کے بچوں کے چیخنے کی، اور ٹونی کو پتا تھا کہ سانپ آ چکا ہے اس کے گھونسلے میں، لیکن ٹونی چپ کر کے بیٹھی رہی، وہ ایسی ہی تھی۔ گوری کے بچوں نے کہا، مما آپ جا کر ان کو بچائیں، ٹونی آنٹی نے بھی تو ہمارا اتنا خیال رکھا تھا۔ لیکن گوری نے کہا، تم چپ کر کے بیٹھے رہو، ان کی مما آئیں گی تو دیکھ لیں گی،
ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے کھڈے میں اپنا پاؤں اڑانے کی۔ لیکن کالو کوے کے بچوں نے کہا کہ مما آپ غلط کر رہی ہیں، گوری آنٹی اتنی اچھی ہیں۔ لیکن گوری نے کہا کہ نہ، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اور پھر اچانک ہی مٹھو طوطا آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹونی کے گھونسلے میں سانپ جا رہا ہے۔ اس نے ایک دم سے سانپ کو مار کر نیچے گرا دیا اور سانپ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح ٹونی کے بچوں کی جان بچ گئی۔ اور پھر سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ سخت برف باری ہونے لگی، ہر طرف پورے جنگل میں برف کی چادر بچھ گئی۔ سب بہت زیادہ اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے تھے سردی سے بچنے کے لیے۔ ٹونی نے اپنے گھر میں بہت زیادہ راشن اور لکڑیاں جمع کر لی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں گرم گرم سی ہیٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بچے بھی بہت خوش تھے کیونکہ ٹونی ان کو مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھلا رہی تھی۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، اچانک ہی تیز ہواؤں کا طوفان آ گیا۔ بہت زیادہ درخت اکھڑ کر گر گئے اور زیادہ ہواؤں کی وجہ سے گوری کے گھر تو پہلے ہی کچا تھا اور زیادہ اکھڑ گیا۔ اس کے بچے ڈرنے لگے اور کہا کہ مما ہمیں بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے کیونکہ ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھیں۔ اب تو گوری بھی گھبرا گئی اور سوچا کہ اس نے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا، اپنے گھر کو محفوظ نہیں بنایا اس نے ٹونی کی طرح۔ پھر ٹونی نے گوری کو کہا، ارے گوری بہن، اپنے بچوں کو لے کر میرے گھونسلے میں آ جاؤ، مجھے ان کی سردی برداشت نہیں ہو رہی۔ پھر گوری نے اپنے بچوں کو لیا اور ٹونی کے گھر آ گئی۔ ٹونی نے اپنا گھر بہت گرم کیا ہوا تھا، اندر آگ بھی جل رہی تھی اور بہت زیادہ راشن بھی تھا۔ ٹونی نے کھانا گرم گرم اس کے بچوں کو بھی دیا اور گوری کو بھی دیا۔ گوری نے کہا، ارے ٹونی، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن تم نے دیکھو ہماری کتنی مدد کی اور ہمیشہ میرے بچوں کا خیال رکھتی آئی ہو۔ ٹونی نے کہا، گوری، اگر تم نے سبق سیکھ لیا ہے تو یہ اچھی بات ہے، بس آئندہ سے خیال رکھنا، اور یہ تو میرا فرض ہے کیونکہ یہ میرے بھی بچے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔